अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि जब आपको सफ़ेद कपड़ों में लपेटकर अंधेरी कब्र में उतारा जाएगा, जब मिट्टी की पहली मुट्ठी आपके चेहरे पर गिरेगी और जब आखिरी शख्स कब्र के किनारे से वापस लौटेगा, तब आप अकेले होंगे, बिल्कुल अकेले। सोचो, उस अंधेरी कब्र में जहाँ ना रोशनी होगी, ना सांस लेने के लिए खिड़की, सिर्फ सन्नाटा होगा, सिर्फ अंधेरा होगा। वहाँ पहले 24 घंटे कैसे गुजरेंगे? क्या हमने कभी सोचा है कि कब्र में पहला लम्हा कैसा होगा? कब्र की पहली रात कैसी होगी? क्या वहाँ सुकून मिलेगा या अजाब? खुशबू होगी या आग के शोले? आज हम बात करेंगे कब्र के पहले 24 घंटे की, वो लम्हे जो हर इंसान को झेलने हैं, चाहे वो बादशाह हो या फ़कीर, नेक हो या गुनहगार। सोचो, जब वो लम्हा आएगा कि आपका जनाजा तैयार होगा, माँ रो रही होगी, बीवी चीख रही होगी, बच्चे आपके सीने से लिपट कर रो रहे होंगे, लेकिन सुनो, कोई आपको रोक नहीं सकेगा, कोई आपको अपने साथ नहीं रख सकेगा, क्योंकि आपका वक्त ख़त्म हो चुका होगा। फिर वो लम्हा आएगा जब 4 आदमी आपको अपने कंधों पर उठाएंगे। हज़ारों लोगों के बीच आप जा रहे होंगे, लेकिन हैरत की बात है, सब साथ होंगे मगर आप तन्हा होंगे। सब आपको ले जा रहे होंगे, लेकिन आप बोल नहीं सकेंगे, आपकी ज़ुबान बंद होगी, आपके हाथ पांव रुक गए होंगे और आपको एहसास होगा कि अब सब खत्म हो गया। अब सुनो, सबसे खौफनाक लम्हा, जब आपको कब्र में उतारा जाएगा, सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ जिस्म, 4 आदमी कब्र के अंदर उतारेंगे। कुछ लम्हों के लिए अंधेरा, ठंडी मिट्टी और खामोशी, और फिर आवाज़ आएगी, मिट्टी डाल दो। पहली मुट्ठी जब आपके चेहरे पर गिरेगी, आपका दिल कांप उठेगा। फिर दूसरी मुट्ठी, फिर तीसरी मुट्ठी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वापस जाना शुरू कर देंगे। आपने कभी सोचा है कि जब सब लोग वापस जा रहे होंगे, तब आप कब्र के अंदर क्या महसूस करेंगे? जब आप अपने कानों से सुन रहे होंगे कि सब लोग कदमों की आहट के साथ जा रहे हैं और आपके दिल में ये आवाज़ गूंजेगी, अब मैं अकेला रह गया हूँ, बिल्कुल अकेला। तो प्यारे दोस्तों, पहले लम्हे ही आपको कब्र की दहशत सताने लगेगी। अंधेरा, सन्नाटा, तंग जगह, ना हवा का झोंका, ना किसी का साथ। सोचो, वो दिल जिसको दुनिया के शोर में कभी खामोशी नहीं मिली थी, आज इतनी गहरी खामोशी में उतर जाएगा कि सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई देगी। क्या आपने कभी कब्र की पहली रात का तसव्वुर किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके साथ कोई ना होगा तो आपकी हालत कैसी होगी? पहले लम्हे में कब्र में अपने पंजे गाड़ देगी। नेक इंसान के लिए कब्र कुशादा हो जाएगी, ठंडक और रोशनी बन जाएगी, लेकिन गुनहगार के लिए कब्र तंग हो जाएगी, यहाँ तक कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाएंगी। यही वो लम्हा होगा जहाँ से असल ज़िंदगी शुरू होगी। दुनिया का माल, दौलत, दुनिया के ख्वाब, दुनिया की ख्वाहिशें, सब वही रह जाएंगे। आपके साथ कोई चीज़ न जाएगी सिवाय आपके अमाल के। सोचो भाई, क्या आपने कभी ये सोचा कि आपके साथ कब्र में कौन होगा? क्या वो कुरान होगा जो आपने पढ़ा था? क्या वो नमाज होगी जो आपने अदा की थी? क्या वो सदका होगा जो आपने छुप कर दिया था? या फिर वो गुनाह होंगे, वो धोखे, वो झूठ, वो नमाजें जो आपने छोड़ी, वो जुल्म जो आपने किया, क्या वही आपके साथ नहीं होंगे? कब्र के पहले 24 घंटे यही फैसला करेंगे कि आपका अंजाम सुकून होगा या अजाब। कभी सोचो कि जब कब्र का दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं होगा, कोई वकील नहीं होगा, वहाँ बस आप और आपके अमाल होंगे। और ये वो लम्हा होगा जहाँ इंसान सोचेगा, काश मैं दुनिया में नेक अमल कर लेता, काश मैं गुनाहों से बच जाता, काश मैं अपनी आखिरत की तैयारी कर लेता। लेकिन सुनो, वो काश का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ पछतावा होगा, आंसू होंगे, लेकिन कोई रुजू नहीं होगा। वहाँ ना कोई दूसरा मौका मिलेगा, ना वापस आने की इजाज़त। यही है कब्र के पहले 24 घंटे, जो या तो जन्नत के बाग की खुशबू बन जाएंगे या जहन्नम की आग का दरवाज़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि कब्र के अंदर खामोशी के बाद सबसे पहला लम्हा कौन सा होगा? वो लम्हा जब अचानक ज़मीन हिलती है, अंधेरों में रोशनी की बिजली सी कड़कती है और 2 फरिश्ते मुनकर नकीर कब्र को चीरते हुए आते हैं। उनका चेहरा कैसा होगा? उनकी आंखें शोलों की तरह दहकती होंगी, आवाज़ बिजली की गरज की तरह होगी।
وہ قبر میں بیٹھے میت کو جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے اور کہیں گے انسان اٹھ اور جواب دے۔ سوچو وہ لمحہ کیسا ہوگا جب آپ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوں گے، دل لرز رہا ہوگا اور فرشتے سوال کریں گے، ایک من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دو ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہیں بھیجی گئی؟ اب غور کرو، یہاں نہ کتابیں ہوں گی نہ کوئی ٹیچر، یہاں آپ کے مالی آپ کے جواب ہوں گے۔ نیک انسان کا دل خود بخود بول اٹھے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جواب دے کر اس کے چہرے پر سکون آ جائے گا۔ فرشتے مسکرا کر کہیں گے، سچ کہا تم نے۔ پھر اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، خوشبوئیں آنے لگیں گی اور اسے کہا جائے گا سوتے رہو جیسے دلہن اپنے شوہر کے انتظار میں سکون سے سوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف گنہگار انسان، اس کا دل کانپ رہا ہوگا، زبان لڑکھڑا رہی ہوگی، وہ جواب دینے کی کوشش کرے گا مگر کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ کبھی کہے گا ہاں اور لوگ کہتے تھے، کبھی کہے گا مجھے معلوم نہیں، اور فرشتے گرجدار آواز میں کہیں گے، نہ تو نے رب کو پہچانا، نہ دین کو سمجھا، نہ رسول کو مانا۔ پھر قبر اس پر تنگ ہو جائے گی، زمین کی دیواریں ایک دوسرے سے جڑ جائیں گی، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی اور عذاب شروع ہو جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ لمحہ کتنا خوفناک ہوگا جب قبر کا اندھیرا، سانپ اور بچھو اس انسان کو گھیر لیں گے، جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، گرم ہوا کا جھونکے کا قبر میں بھر جائے گا، آگ کے شعلے نظر آئیں گے اور کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ جب تک قیامت نہ آ جائے۔ سوچو بھائی، وہ انسان جسے دنیا میں لوگ بڑا سمجھتے تھے، شاید بادشاہ، شاید دولت مند، اگر ایمان اور اعمال نہیں ہے تو قبر اس کے لیے قید خانہ اور جہنم کا دروازہ بن جائے گی، اور وہ عام غریب، وہ یتیم، وہ نیک بندہ جو اللہ کے قریب تھا، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، روشنی اور سکون سے بھری۔ کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا ہے جب منکر نکیر سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہماری زبان کہہ پائے گی ربی اللہ؟ کیا ہمارا دل بول پائے گا دین الاسلام؟ کیا ہم گواہی دے سکیں گے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ یہ جواب زبان سے نہیں بلکہ عمل سے دیا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں اللہ کو رب مان کر جیے، اسلام پر عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا تو قبر میں جواب آسان ہوگا۔ لیکن اگر دنیا میں اللہ کو بھول گئے، نماز کو چھوڑ دیا، قرآن کو بند کر دیا اور گناہوں میں ڈوب گئے تو قبر میں زبان بند ہو جائے گی اور عذاب ہی عذاب ہوگا۔ قبر کے یہ سوال ہی انسان کی حقیقت کھول دیتے ہیں۔ یہی پہلے 24 گھنٹے کی سب سے بڑی کسوٹی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سوچو ذرا، اگر قبر میں پہلا جواب غلط ہو گیا تو اگر وہاں ہم کچھ نہ کہہ سکے تو کیا دنیا کے سب مال دولت، سب شہرت، سب تعلقات اس وقت ہمیں بچا لیں گے؟ نہیں، وہاں صرف ایمان اور اعمال ساتھ ہوں گے، اور جب کوئی گنہگار ہوگا تو قبر سانپوں، بچھوؤں، آگ اور عذاب کا اندھیرا گڈھا بن جائے گی۔ پیارے دوستو، اب ذرا اپنے دل کو مضبوط کر لو، کیونکہ جو آگے سننے جا رہے ہو وہ تمہیں رات کو کروٹیں بدلنے پر مجبور کرے گا۔ یہ وہ لمحات ہیں جنہیں ہم سب نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہماری روح جانتی ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ تصور کرو، قبر کے پہلے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ وہ لمحہ جب تجزیہ و تکفین مکمل ہو چکی، لوگ دعائیں کر کے جا چکے اور قبرستان کی خاموشی، فضا میں صرف تم رہ گئے ہو، اوپر سے مٹی برابر کر دی گئی اور نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی روشنی نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی تمہارا نام لے کر بات کرنے والا نہیں۔ اب حساب شروع ہوتا ہے۔ منکر نکیر آتے ہیں اور نہایت ہی ہیبتناک شکلوں میں، ان کی آنکھوں میں آگ کی چمک، ان کی آواز بادل کی گرج کی طرح۔ وہ تم سے سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ کیا تمہارے پاس جواب ہے؟ زبان ہلنے سے انکار کر رہی ہے۔ زندگی میں قرآن پڑھا تھا مگر دل میں نہیں اتارا، زبان پر اللہ کا ذکر تھا، اب الفاظ نہیں نکلتے۔ پھر سوال ہوتا ہے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ لمحہ سوچو جب تمہاری یادداشت دھندلا جاتی ہے۔ تم دنیا میں اسلام کے نام پر زندہ رہے مگر عمل وہ نہ کیا جو ایمان کے تقاضے تھے۔ اب دین کا نام یاد نہیں آ رہا۔ تیسرا سوال ہوتا ہے،
یعنی محمد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس وقت دل لرزتا ہے، زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے ان کی سنت کو مذاق بنایا، ان کے نام پر چلنے سے کتراتے رہے، وہ وہاں جواب نہ دے پائیں گے۔ پھر وہ منظر جب قبر سکڑتی ہے، دو طرف سے دباؤ بڑھتا ہے۔ روایت میں ہے کہ قبر اگر کسی پر تنگ ہو تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ سوچو وہ کیسا دباؤ ہوگا جب زمین کا ایک ایک ذرہ تمہارے جسم کو جکڑ لے گا، اور پھر اعمال کے مطابق قبر یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڈھا۔ پیارے دوستو، جو نیک ہوا اس کے لیے قبر کھول دی جاتی ہے، ایک دروازہ جنت کی طرف کھلتا ہے، خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، روح سکون میں آ جاتی ہے۔ لیکن جو گنہگار ہوا اس کے لیے آپ کی جھلکیاں کھلتی ہیں، زہریلی ہوا قبر کو گھیر لیتی ہے اور اس کا ہر لمحہ عذاب میں ڈوب جاتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو ہر انسان کے سامنے ہے، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو یا جاہل۔ قبر کسی پر رحم نہیں کرتی، وہاں صرف ایمان اور عمل ساتھ جاتا ہے، نہ دولت، نہ شہرت، نہ گھر، نہ اولاد۔ تو میرے پیارے عزیزو، ذرا سوچو، اگر ابھی موت آ گئی تو تم ان سوالوں کا کیا جواب دو گے؟ تمہاری قبر باغ ہوگی یا گڈھا؟ آپ نے اپنے آپ سے پوچھو، کیا میرا دل قرآن سے جڑا ہوا ہے؟ کیا میری زبان محمد کی سنتوں کا اقرار کرتی ہیں؟ کیا میرے اعمال میرے ایمان کی گواہی دیتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو خوش ہو جاؤ کہ قبر تمہارے لیے جنت کا دروازہ بن سکتی ہے، اور اگر جواب نہیں ہے تو ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے، نماز تمہارے انتظار میں ہے، اور اللہ ہر لمحہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یہ ویڈیو تمہیں خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے، تاکہ تم سوچو کہ تمہارا انجام کہاں ہوگا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔